नरेंद्र मोदी की सियासत मुसलमानों से नफरत पर कायम है। इलेक्शन जीतना हो, कोई कानून मंजूर करवाना हो, सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाना हो, मोदी हर काम के लिए आगाज से अंजाम तक सिर्फ एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं और वो है मुसलमान। कभी हिंदुओं को डराकर, कभी मसाजिद को गिराकर, कभी अखंड भारत का नारा लगाकर, तो कभी अपने ही हम वतन और हम मजहब हिंदुओं को मारकर। मोदी बॉलीवुड फिल्म्स की तरह मुसलमानों को विलन और दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुसलमानों से नफरत का आलम यह है कि मोदी आज तक मुसलमानों को हिंदुस्तान का शहरी तक तस्लीम नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आज से ठीक एक साल पहले मोदी अपने इंतखाबी मुहिम की तकारीर में मुसलमानों को घुस बैठिए करार दे रहे थे और साथ ही हिंदुओं को डरा रहे थे कि अगर उन्होंने अपना वोट मोदी को नहीं दिया तो उनके मुखालिफ जीत कर हिंदुओं की दौलत मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। लेकिन आज हिंदुओं की जायदादें और ज़मीनें ये तो बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन मोदी ने वक्फ बिल मंजूर करवाकर मुसलमानों की मसाजिद, मदारस, मज़ारात और वो ट्रस्ट जो मुस्लिम आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों की ज़मीनें हथियार हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी सिर्फ अपनी ज़बान से ही जहर नहीं उगलते हैं, बल्कि उन्होंने गोदी मीडिया की सूरत में एक पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए खड़ी की हुई है, जो 24 घंटे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उगलती है। मिसालें तो हज़ारों दे सकती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ चंद मिसालें आपके सामने रखती हूँ कि कैसे भारतीय मीडिया मुस्लिम दुश्मनी में कहे गए मोदी के एक एक लफ्ज़ को हूबहू नफरत उभारने के लिए इस्तेमाल करता है। और नाज़रीन, इसी तरह का किरदार फिर गोदी मीडिया ने पहलगाम हमले में भी अदा किया, जहां मौके से फ़ायदा उठाते हुए नफरत का प्रचार किया गया। ऐनी शाहिदीन से मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने की कोशिशें की गईं। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान में पूरा माहौल बनाया गया है। मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक सोची समझी मुहिम लॉन्च की गई है। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचम की तौहीन करवाने की कोशिश हुई है। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ मनाजर कि कैसे हिंदू इंतहा पसंदों ने पाक सरजमीन के परचम को सड़कों पर बिछाकर तौहीन की कोशिश की, लेकिन शायद भूल गए थे मोदी साहब कि उसका उठाया हुआ हर कदम भारतीय मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को बढ़ा रहा है। उन्हें ये भी परवाह नहीं है कि कल उनके साथ होगा क्या, लेकिन वो सब्ज़ हिलाली परचम की तौहीन होने देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। ये दिखा देती हूँ मैं आप। नौबत नाज़रीन यहाँ तक पहुँच गई है कि मोदी के पुजारी अब स्कूल्स के बच्चों तक से डर रहे हैं। पाकिस्तानी परचम से मोहब्बत करने वालों को स्कूल से निकलवाया जा रहा है। इतनी नफरत, इतनी मुश्किलात और इतने ख़तरात के बावजूद वहाँ के मुसलमान डट कर खड़े हुए हैं। मोदी के सामने, उसके उन भक्तों के सामने, गोदी मीडिया के सामने, आरएसएस के सामने बच्चे भी ऐसे हौसलामंद हैं कि देखकर बड़े भी शर्मा जाए। मुझे यकीन है नाज़रीन, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी और उस सुबह में मैं हूँ या ना हूँ, आप हो या ना हो, लेकिन हक़ का जो कलमा है वो ज़रूर गूंजेगा। मज़ीद बात करने के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी साथ मौजूद होंगे और साजिद तारड़ साहब भी, जो कि सरबराह हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के, मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। कामरान साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आज बड़ी अहम ब्रीफिंग हो रही है, सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जा रही है। जमीयत के कौन से लोग शामिल हैं और क्या वहाँ तजावीज़ भी दी जा रही हैं आपकी तरफ से? मुझे ख़ुद भी इस सिलसिले में जो टेलीफोन मैसेज था, मुझे टेलीफोन भी आया था और साथ मैसेज भी आया था कि आप उस ब्रीफिंग को अटेंड करें। मैं कोयटा में हूं, तो वो फिर पहले अगर थोड़ा सा पहले पता होता तो मैं आ भी जाता इसके लिए, या मैं आया कल हूँ, अगर पहले से मजीद एक दिन पहले पता चल जाता तो मैं फिर ना आता, कोयटा ना आता और उसको अटेंड कर लेता। तो मौलाना साहब तक हुआ होगा रब्ता, फिर उसके बाद यकीनन वो जो है ना कोई साथी हमारे होंगे, हैदरी साहब या उस तरह से उनके लेवल के लोग, यकीनन वो उसमें शिरकत करेंगे। तो तजावीज़ तो उसमें देखिए, ये मामला तो स्ट्रेटेजिक है और उसमें ज़ाहिर है, उसमें चूँकि
معاملہ ہے تو فوج ہی اس کو سنبھال پائے گی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بالکل کہ پوری پارٹی علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ ریاست کے پیچھے حکومت کے پیچھے اس معاملے میں اپنے اختلافات کو ہر طرح کے اختلافات کو بجھا کے کھڑی ہے. اور اگر خدا بڑی امپورٹنٹ کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم جو بھی ممکن طریقہ ہوگا وہ اس میں ہم ساتھ ہوں گے اور کوئی ہمارا اس میں اس معاملے پہ قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور جب تک یہ ایشو ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. میں آپ کا رابطہ بحال کروانے کی دوبارہ کوشش کرتی ہوں. شاید سر کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز مجھ تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے کامران صاحب, لیکن آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام ایف یہ حکومت کے پیچھے, اداروں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, پاکستانی آرمی پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. بہت امپورٹنٹ بات کریں. فردوس شمیم نقوی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, مجھے جوائن کریں. بہت شکریہ آپ کا سر. یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے لیکن مجھے پوچھتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا معاملہ تھا, اس والے میں میٹنگ میں بھی آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی, آج بھی بریفنگ میں شرکت نہیں کی ہے. اچھا نہیں ہوتا سر کہ آپ لوگ وہاں پر جاتے, جو آپ کے تحفظات تھے وہ شیئر کرتے, لیکن آپ اس پلیٹ فارم پہ ہوتے تو ایک یکجہتی کا پیغام جاتا ہے سر. میرے خیال سے ہم نے یکجہتی کا پیغام پوری قوم کو دیا ہوا ہے. ہمارا سٹینڈ سب کو پتہ ہے. یہ بہت ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کرنٹ گورنمنٹ کا کہ لک ہو از گیونگ دا بریفنگ. تارڑ صاحب کیا ہیں حکومت میں؟ پرائم منسٹر کو جب تمام پارٹیز کو دعوت دی جاتی ہے تو ان کی عزت و تکریم کے زیادہ اس کی سیریسنس دکھانے کے لیے حکومت لیول کا نمائندہ آتا ہے. نہ حکومت سے ہائیسٹ لیول کا نمائندہ آیا. پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر بوتھ ور ایبسینٹ, ڈیفنس منسٹر وہ بھی اویلیبل نہیں تھے. اگر صرف اس وقت ایک موشنز کو پورا کر رہی ہے حکومت تو وی ڈونٹ وانٹ دس. ہم تو کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں فردوس صاحب اگر نیشنل کرائسس ہے. چیف صاحب بریفنگ دینے آ جاتے, وزیر اعظم صاحب بریفنگ دینے آ جاتے. 30 seconds if you allow. The question is, جس ملک کا جو پارٹی ان پاور ہے اس کے ہیڈ کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا, پرائم منسٹر کا کوئی بیان نہیں آ رہا, تو ٹوٹل خاموشی ہے. یہ کام اسمبلی کے اندر ڈسکشن ہونا چاہیے, اگر صحیح معنوں میں بریفنگ چاہیے اور ڈیبیٹ چاہیے, وہ بھی نہیں ہو رہا. وائی آر وی گوئنگ فار دیز کائنڈ آف تھنگ؟ اس سے کہ غیر جمہوری سیٹ اپ ہے, فارم 47 کا سیٹ اپ ہے. جب تک اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر اور اس کی انپٹ کیوں نہیں لے رہے, اور وہ بھی وہ جس نے ماضی میں ثابت کیا تھا ایسے ہی کرائسس کو کیسے چلے آپ کی میں ساری باتوں کو, سر آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے, میں نے آپ کی بات بڑی غور سے سنی ہے, لیکن فردوس صاحب سوال یہ ہے کہ میں آپ کی ساری باتوں کو صحیح مان لیتی ہوں, لیکن آپ کے دور میں جس وقت اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہوتی تھی, قومی سلامتی کے اجلاس ہو یا کسی بھی معاملے کی کوئی بریفنگ ہو, تو ادارے آ کر جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہوتے تھے, وزیر اعظم خود میٹنگز کا حصہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت آپ کی رائے یہ کیوں نہیں تھی سر؟ کیا اس وقت بھی یہ نان سیریسنس تھی جو آج آپ کو لگتی ہے؟ جی میں پہلی چیز دیکھیے, کوشچن ہے کہ بریفنگ کس نے دی تھی؟ باجوہ نے دی. بریفنگ میں کون کون موجود تھا؟ اسمبلی میں ہوئی تھی. ہم تو کہہ رہے ہیں پارلیمان کے اندر ہے, رکھے, ہمارے تمام کیبنٹ کے لوگ موجود تھے, سینئر منسٹرز بھی موجود تھے. And let's not compare. Too wrong never make a right. کرن, زندگی میں اس ملک کو باہر نکلنا ہے اس سے. جتنی پامالی جمہوریت کی, یہ ٹھیک ہے کہ آپ اسے بھی آپ اس وقت جو ہو رہا تھا آپ اسے بھی غلط مان رہے ہیں, تو پھر سمجھ آتا ہے سر. سر آپ لوگوں کی طرف سے اب بات کی جا رہی ہے اے پی سی کے حوالے سے, تو کیا یہ بھی اس میں پھر مشروط آپ کی شرکت ہوگی کہ اگر اس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اگر لایا جاتا ہے تو پھر ہی آپ لوگ اس اے پی سی کا حصہ ہوں گے, یا پھر اگر آپ کی بات مان لی جاتی ہے تو بغیر اس شرط کے آپ لوگ اے پی سی کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ اے پی سی بلائی کیوں جا رہی ہے؟ تمام پارٹی سے مشاورت کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر, جس کی لیٹسٹ سروے میں 90% کی پاپولیرٹی آئی ہے, تو آپ مجھے بتائیے
کہ ایسے آدمی کو آپ دور رکھنا چاہیے. قومی مفاد کا معاملہ چل رہا ہے. اگر لوگوں کا شعور اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں جی ایسے شخص کو رکھا جائے, وہ بھی کیسے کیسے کیسز میں کیسی کیسی سزائیں دے کے, جو چیزوں کی سزا اور کس لیول کے کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. وہ القادر ٹرسٹ کا تو کیس ڈسکس کرنے لگوں گا تو پھر آپ کے پروگرام کے موضوع سے ہٹ جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام سمجھدار ہیں. فردوس صاحب, وہ سارا پیسہ جو ہے اب شہباز شریف صاحب خود یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں. فردوس صاحب, میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اہم ترین جریدی کٹنگز آپ لوگ خود شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے یہ پاپولیرٹی کی بات کی, تو پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے جب سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, اس وقت کس کی کیا پاپولیرٹی ہے, تو انہی جریدوں میں سے آپ کو پاپولیرٹی مل جائے گی. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا, اس بات کا جواب آپ سے لوں گی. کامران صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کو کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کامران مرتضیٰ صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, میرے انتہائی معزز مہمان, دونوں ساتھ ہی موجود ہیں. کامران صاحب, آپ نے اپنے حوالے سے تو بتایا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت موجودہ حالات میں, لیکن اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتی ہوں تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی اسی طرح سے قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی, اس کا بھی بائیکاٹ کیا. اب آج باقاعدہ سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی جا رہی ہے, اس کا بھی بائیکاٹ کیا. کیا کہیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے اپنے گریونسز ان کی اپنی جگہ پر, لیکن سر یہ وقت نہیں ہے شاید, یہ یکجہتی اور سلامتی کے لیے مل بیٹھنے کا وقت ہے؟ دیکھیے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, مگر بطور پولیٹیکل ورکر جب ایون اپوزیشن لیڈر کی سینٹ میں اسپیچ تھی بھی, تو میں تیسری رو میں بیٹھتا ہوں, تو وہ پہلی رو میں بیٹھتے ہیں. وہ میں یہی تبصرہ کر رہا تھا کہ جو کچھ ہندوستان کے بارے میں تو ہم ان کو جو پراپر جواب دیں, مگر اپنی پارٹی کا رونا جو ہے نا اس وقت ہمارا بنتا نہیں ہے, یا اپنے اختلافات کو لے کے چلنا وہ نہیں بنتا. ہم اس وقت جو ہے نا وہ ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے, یا ہماری حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر مشروط طور پہ ہم کہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اختلافات بعد میں حل ہوتے رہیں گے, نہیں بھی ہوں گے تو ٹھیک ہے, ہم نے اپنی بات رکھی ہوئی ہے. نہیں بھی ہوں گے, بہت سی باتیں جو ہے نا ان کو وہ ریزالو نہیں ہوتی ہیں, تو اٹس اوکے. مگر یہاں پہ جہاں پہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, وہ اس میں صرف ملک ہے, اور وہی سب سے پہلے. جی, سارے معاملات پھر وہاں پر سیکنڈری ہو جاتے ہیں. سر, جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی کیا یہی تجویز ہے حکومت کو کہ اس معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے؟ جمعیت اس میں ہر طرح سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب شاید سب سے پہلے جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ آئے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم ریاست کے ساتھ ہیں, اور اس معاملے میں جو نا ایون کوئی لاجسٹک سپورٹس کسی قسم کی بھی جو نا جہاں پہ جو ہے وہ حکومت کی یا ریاست کی چاہت ہوگی مدد کی, وہ ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے. اور اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھر ان آرڈر ہو, کنٹری ان آرڈر ہو, مگر اگر فرض کر لیجئے اگر حکومت کے پارٹ پہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے, تو بھی جو ہے نا اسٹل حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے. آپ دونوں مہمانوں کے میں شکر گزار ہوں, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے اس وقت بہت اچھی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے گلے شکوے اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت ملک و قوم, ریاست کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ موقع اس وقت ایسا نہیں